حضرات مسئلہ سمجھا آپ نے؟ دین مہر کے سلسلے میں اسلام نے کیا سختی کی ہے کہ مہر آپ کو ہر حال میں دینا پڑے گا، یہ لڑکی کا حق ہے، اور اس کے بغیر اگر کوئی نکاح میں دست درازی کرے گا، حدیث کا شبد لا وکس ولا شتت، ہم اس کی تفصیل میں نہیں گئے، یعنی کسی بھی قسم کی حق تلفی، کسی بھی قسم کا ظلم، کسی بھی قسم کا جور لڑکی کو نہیں کیا جائے گا مہر کے سلسلے میں۔ محترم حضرات، آج کل معاشرے کے اندر مہر معجل اور مہر معجل دونوں ہی طریقہ، نقد اور ادھار دونوں ہی طریقہ چل رہا ہے، لیکن ادھار جو طریقہ چل رہا ہے اس سلسلے میں بہت سے سماج کے اندر لوگ ایسے ہیں جو مہر ادا کیے بغیر آخرت کو سفر کر گئے، یا پھر اخیر وقت میں وہ اپنے بیوی سے معافی مانگتا ہے۔ یہ اخیر وقت میں آپ کا اپنے بیوی سے معافی مانگنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں آپ کو اپنے مال سے اس کا مہر، حق کے مہر دینا ہوگا۔ کتاب و سنت کا یہ کئی روز سے عالم اسلام پوری دنیا میں کئی بڑے بڑے علماء ہم سے رخصت ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے، آخرت کی دنیا میں چلے گئے۔ ہمیں بھی جانا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشنودی ہمیں بھی تلاش کرنی ہے۔ کیوں نہیں ہم آئیں اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار کی طرف، اللہ رب العالمین کے اس پیغام کی طرف، اللہ رب العالمین کے اس خوشنودی کی طرف جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت دی۔ کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت اور معافی کی طرف آؤ۔ ہمیں اپنے رب کی مغفرت اور معافی کی طرف دوڑنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، اور غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ محترم حضرات، نہیں معلوم ہم میں سے کون کس وقت اللہ کی دعوت کو لبیک کہے گا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، اس کی موت ہو جائے گی۔ محترم حضرات، ہمیشگی کی زندگی کیسے بہتر ہو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں قیمتی چیزوں کے حصول کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ بلندی، وہ سرفرازی، وہ قیمتی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ بھلا اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنا زیادہ خون پسینہ بہانا پڑے گا، کتنی محنت کرنی پڑے گی، جس کے ایک گز جگہ کی قیمت پوری دنیا وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام چیزوں کے بدلے میں اگر اس کو حاصل کیا جائے تو اس کی برابر قیمت نہیں ہو سکے گی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، ایک ہاتھ کے برابر جگہ، اس کی قیمت پوری دنیا بیچ کر، پوری دنیا کی تمام سرمایہ کو بیچ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی قیمتی جنت ہے۔ اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا پڑے گا، ہمیں قربانی دینی ہوگی، بہت کچھ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے وہ چیز ہمیں حاصل ہوگی، ورنہ ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے نبیوں کی یہ دعا تھی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ ہمارا زندہ رہنا، اللہ ہماری موت، اللہ ہماری قربانی، اللہ ہماری عبادت اور ہماری ایک ایک چیز تیرے حصول رضا کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، نیت کرنی ہوگی رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کا۔
ہم نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور آج جس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، آج اس پر بولنے کا دل نہیں تھا، لیکن گزارش کی گئی ہے۔ ہماری بہت ساری ماں اور بہنیں، ایک نہیں دو نہیں درجنوں ایسے ہیں جو چھت میں بیٹھ کے یہ خطبہ سنتے ہیں۔ مجھ سے پیغام بھیجا ہے کہ مولانا مہر کے سلسلے میں ہم کچھ سننا چاہتے ہیں اور ان کے کچھ سوالات کے جواب ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں، اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور زیادہ تر آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ محترم حضرات، مہر قرآن کریم میں 3 جگہ اللہ رب العالمین کی آیتیں میں بتا رہا ہوں، اور بھی جگہوں میں مجمل طریقے سے ذکر ہے، لیکن ان جگہوں میں کھل کر اللہ رب العالمین نے بتایا۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ کی 4 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مَهْلَةً وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، نکاح میں عورتوں کی شرمگاہ حلال کرنے کے لیے جو عوض میں دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مہر۔ نکاح میں عورت کی شرمگاہ حلال کرنے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے یا جو کچھ عوض میں دیا جاتا ہے، کیا کچھ دیا جانا چاہیے ہم تفصیل میں آئیں گے ابھی حدیث کی روشنی میں۔ تو نکاح کے وقت لڑکی کو بدلے میں اس کی شرمگاہ حلال کرنے کے لیے جو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مہر۔ اور حدیث کی زبان میں فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْضِهَا، یہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور لڑکی کو نکاح کے وقت اس کا مہر خوش دلی سے، دل کے سکون کے ساتھ خوش دلی سے دیا جانا چاہیے، یہ فرض ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں سے تمتع کرنے کے لیے ان کو دستور کے مطابق نکاح کے وقت طے شدہ مہر دیا جانا چاہیے، فریضتاً، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لڑکیوں کو نکاح کے وقت دستور کے مطابق کا مطلب جس طریقے سے کتاب و سنت نے ذکر کیا ہے دستور کے مطابق اس کو مہر دیا جانا چاہیے، یہ واجبات دین میں سے ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا ہے، نکاح کے وقت طے بھی نہیں کیا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آگے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی ان 3 آیتوں میں اور اسی طریقے سے اور بھی آیتوں میں اس بات کو واضح انداز میں نہایت اسپشٹ طریقے سے بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو نکاح کے وقت ان کا مہر دیا جائے گا، اور یہ ان کی شرمگاہ کی حلال کرنے کے عوض میں ہوتا ہے۔ یہ مہر لڑکیوں کو دیا جائے گا، ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد مہر دیا جانا آپ کے لیے فرض ہے، چاہے اس نکاح کے وقت اس کا مہر طے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور اس سلسلے میں حدیث ہے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بروا بنت واسق کے سلسلے میں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم حضرات، معاشرے کے اندر مہر کے سلسلے میں کافی غلط طریقہ پایا جاتا ہے۔ مہر کتاب و سنت میں 2 طریقہ بتایا گیا ہے، ایک مہر معجل اور ایک مہر معجل۔ یہ عربی شبد ہے، مہر معجل عین سے جو لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مہر جو نکاح کے وقت ولی کے سامنے اسی وقت نقد دے دیا جاتا ہے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ اور مہر معجل کہتے ہیں واو جیم کے ساتھ جو بعد میں دیا جاتا ہے ادھار، زندگی میں کبھی بھی میسر ہونے پر وہ ادا کرے۔ دونوں طریقہ اسلام میں جائز ہے۔
दोनों तरीका इस्लाम में जायज है। हाँ, फ़इन तिब्ना लकुम, और भी कुरान में कहा है कि अगर बीबी खुशदिली के साथ, बीबी अगर खुशदिली के साथ, जिस तरह आपने खुशदिली के साथ उनको महर दिया है, बीबी ने अगर चाहा तो खुशदिली के साथ अगर वो आपको माफ कर दे, आपको दे दे, तो उसके महर का हिस्सा आप खा सकते हैं, लेकिन जबरन नहीं, जबरदस्ती नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई हीला नहीं। मोहतरम हजरात, महर के सिलसिले में किताब और सुन्नत में बड़ी अहमियत की बात बताई गई है, और इस सिलसिले में हदीस में आता है, बिरवा बिन वासिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में तुवफ़िया ज़ौजुहा वलम युफ़िद लहा सदाक़। बिरवा बिनते वासिक के सिलसिले में है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक लड़की का निकाह हो गया, लेकिन वहाँ महर तय नहीं हुआ था, और उस लड़की के निकाह होने के बाद उसका हस्बैंड, उसका शौहर उसके पास गया भी नहीं, दोनों में मिलन भी नहीं हुआ, और उससे पहले उसका शौहर का इंतकाल हो गया। मसला पूछा अल्लाह के रसूल से, मसले को समझिएगा, महर का कितना गुरुत्व है, कितनी अहमियत है, उस बात को समझिएगा। एक लड़की का निकाह हो गया, वली के सामने, काजी के सामने, अवाम के सामने महर तय नहीं हुआ था, अब निकाह करके उसको ले गया, वो घर भी गई शौहर के घर, लेकिन उसका शौहर उससे मिला नहीं, खलवत नहीं हुई, हम बिस्तरी नहीं हुई, और उससे पहले उसका शौहर मर गया। मसला क्या होगा? इसको महर दिया जाना चाहिए या नहीं? मसला क्या होगा? इसको महर दिया जाना चाहिए या नहीं? नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फतवा आया, अल्लाह के नबी ने कहा, तुता बिहा निसाइहा ला वकस वला शतत वलहल मिरास व अलैहल इद्दा। उस औरत को उसका महर दिया जाएगा, उस औरत को, उस लड़की को उसका महर दिया जाएगा, और वो लड़की इद्दत गुजारेगी। शौहर के मरने के बाद 4 महीना 10 दिन जो इद्दत है, ये इद्दत गुजारेगी। वलहल मीरास, उसको शौहर के माल से मीरास भी दिया जाएगा, उसको शौहर के माल से मीरास भी दिया जाएगा। मसला सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिरवा बिनते वासिक के सिलसिले में, जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया, उससे हम बिस्तरी भी नहीं हुई थी, वो अपनी बीबी के साथ मिला भी नहीं था, फिर भी अल्लाह के नबी ने कहा उसको उसका महर दिया जाएगा, वो इद्दत गुजारेगी और अपने शौहर के माल का हकदार भी होगी, मीरास भी उसको मिलेगा। एक लड़की का अगर महर तय नहीं हुआ है मजलिस में और वली के साथ, काजी सरदार मर्द के सामने, तो उस सिलसिले में हदीस और कुरान का फैसला है महरे मिस्ल दिया जाएगा। महरे मिस्ल का क्या मतलब होता है? महरे मिस्ल का मतलब होता है उसके खानदान में उसकी चाची, फूफी, खाला या इस तरह की जितनी औरतें हैं, उन लोगों का महर कितना हुआ था, उन लोगों का महर जिस अंदाज में तय हुआ है, उन लोगों का महर जिस अंदाज में तय हुआ है, जिस कदर तय हुआ है, उसी तरह इस लड़की का महर तय करके उसके शौहर के माल में से दिया जाएगा। और कुरान और हदीस का फैसला सुनिए, अगर उसके शौहर का माल नहीं है, उसके शौहर, उसका शौहर तही दस्त है, वो फकीर है, गरीब है, कुछ भी उसके पास नहीं है, तो बैतुल माल में से महर दिया जाएगा, लेकिन महर दिया जाएगा। बैतुल माल में से सरदार मर्द की जिम्मेदारी है कि उस लड़की का महर दिया जाएगा, वरना ये समाज गुनहगार होगा। किसी की शर्मगाह बेगैर हक के महर के हलाल नहीं किया जा सकता, बैतुल माल में से दिया जाएगा। नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये दैन के सिलसिले में और खास तौर पर दैन महर के सिलसिले में तबरानी की हदीस है। दैन की 2 किस्में बताई गई, और उसमें एक किस्म ये कि एक शख्स ने इरादा किया था, नियत की थी महर देने की, लेकिन वो मर गया, तो ऐसे शख्स की नियत को अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
اگر اس کے پاس مال نہیں ہے میں ادا کروں گا، اس لیے کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن سورہ احزاب 22 پارہ کی آیت ہے۔ مومن کا زیادہ قریب میں ہوں، حتیٰ کہ ان کے نفس سے زیادہ میں قریب ہوں، میں محمد الرسول اللہ اس کا دین مہر ادا کروں گا اگر وہ ادا نہیں کیا ہے۔ محترم حضرات، مسئلہ سمجھا آپ نے؟ دین مہر کے سلسلے میں اسلام نے کیا سختی کی ہے کہ مہر آپ کو ہر حال میں دینا پڑے گا، یہ لڑکی کا حق ہے، اور اس کے بغیر اگر کوئی نکاح میں دست درازی کرے گا، حدیث کا شبد لا وکس ولا شتت، ہم اس کی تفصیل میں نہیں گئے، یعنی کسی بھی قسم کی حق تلفی، کسی بھی قسم کا ظلم، کسی بھی قسم کا جور لڑکی کو نہیں کیا جائے گا مہر کے سلسلے میں۔ محترم حضرات، آج کل معاشرے کے اندر مہر معجل اور مہر معجل دونوں ہی طریقہ، نقد اور ادھار دونوں ہی طریقہ چل رہا ہے، لیکن ادھار جو طریقہ چل رہا ہے اس سلسلے میں بہت سے سماج کے اندر لوگ ایسے ہیں جو مہر ادا کیے بغیر آخرت کو سفر کر گئے، یا پھر آخر وقت میں وہ اپنے بیوی سے معافی مانگتا ہے۔ یہ آخر وقت میں آپ کا اپنے بیوی سے معافی مانگنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں آپ کو اپنے مال سے اس کا مہر، حق کے مہر دینا ہوگا، کتاب و سنت کا یہ فیصلہ ہے۔ آپ نے ابھی بروا بنت واسق کی حدیث سنی، اس کا شوہر اس سے ملا بھی نہیں تھا، اس کے شوہر نے ابھی نکاح کیا تھا، ہم بستری بھی نہیں ہوئی تھی، اس کو اللہ کے نبی نے مہر دینے کے لیے کہا، اس کو اللہ کے نبی نے عدت گزارنے کے لیے کہا، اس کو اللہ کے نبی نے اس کے شوہر کا میراث میں حق دیا، اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہوئی۔ محترم حضرات، ابو طلحہ اور ام سلیم کا ایک واقعہ حدیث میں، ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، اور ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا واقعہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم کو پیغام دیا، ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا۔ ام سلیم بہت سمجھدار عورت تھی، معاشرے کے اندر عزت و وقار تھا۔ انہوں نے کہا ابو طلحہ تم نے ہمیں پیغام دیا ہے، واللہ ما مثلک یرد، واللہ ما مثلک یرد، ابو طلحہ تمہارے جیسے باوقار شخص کا پیغام رد نہیں کیا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ولا یحل لی وان اتزوجک، تم میرے لیے حلال نہیں ہو اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اور قرآن کا فیصلہ ہے لا ہن حل لہن ولا ہم یحلون لہن، وہ ان کے لیے حلال نہیں، یہ ان کے لیے حلال نہیں، یعنی غیر مسلم مسلم کے لیے حلال نہیں، اور مسلم غیر مسلم کے لیے حلال نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ کا نام سورہ ممتحنہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تمہارا پیغام آیا ہے، لیکن افسوس کہ میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، ہاں تم اگر اسلام قبول کر لو تو پھر تم میرے لیے حلال ہو۔ یہ سننے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر کہا فذاک مہری، دونوں کا نکاح ہو گیا، اور اسلام قبول کر لینا ہی ان دونوں کے درمیان مہر ثابت ہوا۔ غور کیجئے گا، صرف مہر کے اندر روپیہ پیسہ اور سونا چاندی یہی دینے سے نکاح حلال ہوگا، اسی کا نام مہر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مہر کے لیے اسلام لانا ہی کافی ہوا، اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس سے بڑا افضل، اس سے بڑا مرتبہ اور مقام والی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ابو طلحہ اور ام سلیم کے درمیان اسلام جیسی نعمت کو مہر قرار دیا گیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ محترم حضرات، صحیح بخاری شریف کی کئی جگہ ایک حدیث آئی ہے، لمبی حدیث ہے، اور اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی اور کہا
अहिब्बु लका नफ्सी या रसूल अल्लाह, या वहब्तु लका नफ्सी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं अपने नफ्स को आपके लिए हवाला कर रहा हूँ, आप मुझे कबूल कर लीजिए, आप मुझसे शादी कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में एक साहब ने कहा, अल्लाह के नबी अगर आपको शादी की जरूरत नहीं है तो उसका निकाह मुझसे करा दीजिए। ये हदीस की मीनिंग बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ में कई जगह ये हदीस आई है, मेरे सामने भी वो हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, क्या तुम्हारे पास महर देने के लिए कुछ है? कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ नहीं है। कहा, लोहे की एक अंगूठी भी नहीं है? कहा, अल्लाह के नबी वो भी नहीं है, अलबत्ता एक चादर है अल्लाह के नबी, अगर इजाजत हो तो आधा उसको दे दूं और आधा मैं ओढ़ लूं। अल्लाह के नबी ने कहा, इससे क्या काम आएगा, जब वो चादर तुम ओढ़ोगे तो उसको काम क्या आएगा? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुरान है, कुछ कुरान जानते हो? कहा, अल्लाह के नबी हाँ, फला फला सूरत मुझे याद है। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ तुम उसे सिखा देना और इसी के एवज में तुम्हारा निकाह मैं उसके साथ कर दिया। इसी के एवज में ये तुम चंद सूरा अपने उस बीवी को सिखा दोगे, यही तुम्हारा महर होगा और इसी के एवज में मैंने तुम्हारी शादी उससे कर दी। मोहतरम हजरात गौर कीजिएगा, कुरान की चंद आयतों को बीवी को सिखा देना उसकी शर्मगाह हलाल होने का जरिया हुआ, दैन महर साबित हुआ। ये कितना बड़ा मुकद्दस अमल है, जरा गौर कीजिएगा। कुरान करीम सिखा के उसकी शर्मगाह को हलाल किया जाना दैन महर हो सकता है। ये सही बुखारी शरीफ की कई एक हदीसों में इसका जिक्र आया है। आज हमारे मुआशरे के अंदर मुसलसल कई जुमा से बात चल रही है मुआशरा सुधार की, मुआशरा समाज इस्लाह की, लेकिन समाज में इस्लाह कहाँ से होगी? हमने अपने हर घर में मर्ज और जरासीम अपना के रखा है मेरे भाइयों। मर्ज और वो जरासीम ये है कि हमारे घर में किताब व सुन्नत का जनाजा निकल चुका है। आप अपनी गरीबान में झांक के देखें, हमारे घर की बहू बेटी कितना ज्यादा कुरान से मोहब्बत करती है, कितना ज्यादा कुरान के अहकाम मानती है, कितना ज्यादा कुरान समझती है, कितने बहू बेटियां हमारी कुरान पढ़ सकती है। अगर आप वहां नजर दौड़ाएंगे 80-90% ही आपको या उससे भी कम मुआशरे के अंदर यह हालत दिखाई देगी, यानी मुआशरा का मुआशरा, घर का घर किताब व सुन्नत की रोशनी से खाली है। भला ऐसी बीमारियों में मुब्तला होने वालों को क्या समाज के अंदर इस्लाह की बातें करके उसकी बीमारी को सुधारा जा सकता है? यकीनन नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा उस आदमी से, जाओ और उसको तुम कुरान की चंद आयतें सिखा दो और यही तुम्हारे दैन महर के लिए काफी होगा। साबित अल-बनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस में है, उस औरत को कुरान की चंद आयतें सिखाई गई और इस्लाम के अंदर उसका दैन महर और इसी तरीके से वासिक बिन बिरवा की बीवी का दैन महर बड़ा बाबरकत दैन महर वाक़ई हुआ। मोहतरम हज़रात, महर इस्लाम में लड़कियों का हक है, औरतों का हक है और हर हाल में वो हक आपको अदा करना होगा। हर हाल में वो आपको अदा करना होगा। अगर वो हक अदा नहीं कर रहे हैं तो पूरा मुआशरा, समाज के अंदर कोई ऐसा आदमी है, अगर वो हक के महर अदा नहीं किया है तो ऐसे सिलसिले में पूरे समाज पर जरूरी है कि वो उसके महर के हक अदा करने की कोशिश करे। उसके पास मालो दौलत नहीं, बैतुल माल से उस लड़की का महर, उस औरत का महर अदा किया जाए। कुरान और हदीस का ये मुत्तफक अलैह फैसला है कि दैन महर उसको देना होगा, उसकी जिंदगी में देना होगा। अलबत्ता मरने के वक्त वो जो कहता है कि माफ कर दिया, आम तौर पर आदमी जब मरता है तो दिल नरम होता है, आदमी जब मरने जाता है तो सख्त से सख्त दिल भी नरम हो जाता है। वो उस वक्त तो
عورت ایسے ہی کمزور دل والی ہوتی ہے وہ تو معاف کر دے گی، اس لیے کہ اس کا سرتاج تھا، اس لیے کہ اس کا شوہر تھا، اس لیے کہ زندگی کا سب سے بڑا قریبی شخص تھا، وہ تو معاف کرے گی، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دستور کے مطابق فَإِن تِبْنَا یہ جو قرآن کا شبد ہے اس کا معنی اور مفہوم نہیں پایا جاتا۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، دین مہر جس کو کہتے ہیں آپ، مہر لڑکیوں کا عورتوں کا حق ہے، ہر حال میں اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اقول